اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید ھذا بیان للناس وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا تیسرا جلسہ ہے۔ اس سے پہلے والے جلسات میں تقویٰ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور چونکہ اس مبارک مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، مناسب سمجھتے ہیں کہ کچھ بحث قرآن کے بارے میں کی جائے۔ یہ آیت جو ابھی تلاوت کی قرآن کے متعلق ہے، ھذا بیان للناس، قرآن تمام لوگوں کے لیے بیان ہے، وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ، اور ہدایت ہے، اور اس میں وعظ و نصیحت ہے، للمتقین، ایسے افراد کے لیے جن میں تقویٰ پایا جائے۔ ٹھیک، ہمیں ضرورت ہے کہ وہ قرآن جو تمام بشر کے لیے بیان ہے، ہدایت بشر، اور جس میں ہم لوگوں کی صلاح اور سعادت دنیاوی و اخروی ہیں، اس کے بارے میں اور اس کی اہمیت کو ہم جانیں اور اس پہ عمل کریں۔ یہ کہ پروردگار عالم نے قرآن لے کے آیا، اور مبین قرآن خود پیغمبر اور اہل بیت علیہم السلام ہے، اور قیامت تک کے لیے معجزہ۔ لہٰذا اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں اور اس کو نہ سیکھیں، تو پھر کس طرح ہم اسلامی طریقوں پر عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پیغمبر اکرم بعض روایات کے مطابق جو اس آیت کے ذیل میں ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت میں شکایت کریں گے۔ کس کے متعلق؟ وہ لوگ جو قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ یہ آیت قال اللہ تبارک و تعالی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس میں دیکھیے، یہ آیہ مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ قال الرسول، رسول یعنی پیغمبر اکرم، فرمایا۔ اب یہ بعنوان ماضی آیا، لیکن یہاں چونکہ قیامت محقق الوقوع ہے، قطعاً آنے والی ہے، اسی کو ماضی سے تعبیر کیا، گویا قیامت ہو گئی۔ اس وقت پیغمبر فرمائیں گے، پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو مہجور قرار دیا۔ مہجور یعنی متروک، یعنی ترک کیا، چھوڑ دیا، توجہ نہیں دیا۔ تو لہٰذا قیامت میں اگر پیغمبر شکایت کریں گے، اور نعوذ باللہ ہم ان افراد میں سے ہوں جو پیغمبر ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اور دوسری بات، امام علی علیہ السلام، مولا علی فرماتے ہیں، دیکھیے وصیت میں امام علی کے تمام اقوال اہم ہیں، لیکن کبھی وصیت کے طور پر جو باتیں امام بیان فرماتے ہیں، وہ باتیں اور بھی حامل اہمیت ہیں۔ امام اپنی وصیت میں فرماتے ہیں، ہے تو مخاطب جناب امام حسن و امام حسین علیہم السلام ہے، لیکن ہم سب سے یہ کہا گیا ہے۔ وصیت امام علی کے ایک فقرات میں سے ایک فقرہ یہ ہے، اللہ اللہ فی القرآن، خدا را قرآن میں، یعنی توجہ اللہ اللہ، یعنی توجہ، تنبیہ کر رہے ہیں قرآن کے متعلق۔
لا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم، کبھی تم پہ سبقت نہ کرے قرآن پہ عمل کرنے میں تمہارے علاوہ کوئی دوسرا۔ ہم شیعی علی ابن ابی طالب ہیں، ہم سزاورتر ہیں سب سے پہلے قرآن پر عمل کریں، نہ ان کی دوسرے لوگ قرآن پہ عمل کریں۔ تو یہ امام علی علیہ السلام ہمیں اہمیت دے رہے ہیں قرآن کے متعلق۔ اور تیسرا مطلب حدیث ثقلین، آپ سب جانتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، یہ پیغمبر کی وصیت ہے، پیغمبر کا ہدیہ ہے، امانت ہے ہمارے ہاتھ میں قرآن اور عطرت، تمسک کرنا، عمل کرنا، یہ دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ کوئی قرآن کو نہ چھوڑے، نعوذ باللہ کوئی اہل بیت کو نہ چھوڑے، ساتھ میں ہو، تمسک کریں، اور قیامت تک، یہاں تک قیامت تک، حوض کوثر تک یہ دونوں ساتھ میں، دونوں سے تمسک ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ دونوں قرآن اور اہل بیت علیہم السلام امانت الہی و امانت پیغمبر ہمارے پاس ہے، لہٰذا دونوں بہت سی چیزوں میں مشترک ہیں۔ قرآن اور اہل بیت بہت سی چیزوں میں دونوں مشترک ہیں، چونکہ ایک قرآن ہے ہدایت، ایک اہل بیت ہدایت بشر مبین قرآن۔ ایک یہ کہ دونوں صاحب عصمت ہیں، قرآن بھی صاحب عصمت اور اہل بیت بھی صاحب عصمت۔ دیکھیے قرآن فرما رہا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ قرآن میں باطل نہیں آتا کہیں سے بھی، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنزیل من حکیم حمید، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، خدا حافظ قرآن ہے۔ تو اسی طرح اہل بیت بھی معصوم ہیں، آیہ تطہیر دلالت کرتی ہیں پروردگار عالم حافظ، جس طرح حافظ قرآن ہے حافظ اہل بیت علیہم السلام بھی ہیں۔ اور اسی طرح قرآن خدا کی طرف سے نازل شدہ ہے، نزل بہ الروح الامین، یا جیسے اسی آیت میں تنزیل من حکیم حمید، پروردگار عالم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اہل بیت بھی تو پروردگار نے قرار دیا ہے، وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے قرار دیا ان کو ائمہ کہ وہ ہمارے امر کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو دونوں جعل الہی ہیں۔ اور اسی طرح ہم جب مشکلات میں پڑے، فتنے گھیر لیں اور حق و باطل نہ پہچان سکیں، کیا حق ہے کیا باطل، ہر طرف سے فتنہ گھیر لیں، اس وقت نجات کا واحد راستہ پیغمبر اکرم بتاتے ہیں تمسک بھی قرآن ہے۔ دیکھیے یہ حدیث اصول کافی میں ہے، پیغمبر فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذا التبست علیکم الفتن، یعنی جب تمہیں فتنے گھیر لے، فتنے سے منظور یعنی پتہ نہ چلے کیا حق کیا باطل، وہاں وہ کر ہر جگہ سے حق کی آواز آ رہی ہے، اب نہیں معلوم کون سا، کا قطع اللیل المظلم، جیسے رات کے تاریک رات کی طرح، اس کے قطعے کی طرح، فعلیکم بالقرآن، یہ نجات کا راستہ تمسک بقرآن، نجات کا راستہ تمسک بقرآن۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ شَافٍ مُشَفَّعٌ، اور یہ کہ یہ آیت دیکھیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں بھی آیا والفرقان، فرقان یعنی فارق و حق و باطل، قرآن حق اور باطل میں فرق دینے والا ہے۔ تو ہمیں جس وقت جب ہم شک میں پڑے، اشتباہات مشتبہات میں پڑے، اس وقت معیار ہمارے ہاتھ میں پیغمبر خدا دے رہے ہیں، وہ معیار قرآن ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت بھی بالکل ویسے ہی اہل بیت، دوسری حدیث دوبارہ پیغمبر اکرم سے جناب عمار فرماتے ہیں اہل بیت بھی جس وقت ہم فتنے میں گھیر جائیں اور فتنے ہمیں گھیر لیں، اس صورت میں بھی تمسک بھی اہل بیت، جس طرح تمسک بقرآن اسی طرح تمسک بھی اہل بیت علیہم السلام کرنا چاہیے۔
دیکھیے اہل بیت سے تمسک کے لیے جناب عمار فرماتے ہیں، جناب عمار جنگ صفین میں شہید ہو گئے، یہ عمار صحابی رسول خدا فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے جناب عمار سے فرمایا ستکون یا عمار ستکون بعدی فتنہ، دیکھیے وہاں اذا التبست الفتن، یہاں یا عمار ستکون بعدی فتنہ، میرے بعد فتنہ ہوگا۔ پیغمبر کے شہادت یا وفات کے بعد واقعاً ہم لوگ دیکھیں کیا کیا ہو گئے، مثلا فتنہ ہوگا اس صورت میں، مشکلات آئیں گے، فتنے گھیر لیں گے، تو اس وقت پیغمبر اکرم جناب عمار کو اس فتنے سے نجات کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ ستکون بعدی فتنہ فاذا کان کذالک، جب ایسا ہو، ایسا وقت آ جائے، فاتبع علیاً فعلیکم بالقرآن، فاتبع علیاً، اس وقت علی کی پیروی کر لو، علی کی اتباع کر لو۔ وہاں بتایا قرآن کی اتباع، وہ قرآن صامت، یہ قرآن ناطق، فاتبع علیاً فإنہ مع الحق والحق مع علی، اس لیے کہ حق علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا یہ محور اور ملاک جس وقت ہم مشکلات میں پڑے، ہر جگہ سے شک و شبہ ہوں، اس وقت نجات کا راستہ وہی تمسک بقرآن اور تمسک بأہل بیت علیہم السلام ہیں، جو ہرگز جدا نہیں ہو سکتے۔ اب انشاءاللہ یہ آج کا جلسہ یہاں تک، اور اس کے بعد بتائیں گے کہ محور حق فقط قرآن و اہل بیت ہیں، اور اس کے ذیل میں کچھ اور واقعات اور احادیث اہل بیت علیہم السلام کے ذیل میں آئندہ انشاءاللہ توضیح دیں گے۔ والسلام علیکم۔